السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری ساتھی، جیسے ہماری نماز ماشاءاللہ مکمل ہوئی تھی، ذکر اذکار تک ہم پہنچ گئے تھے الحمدللہ، اسی حوالے سے میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ جگہ کی تبدیلی، فرض و سنت کے درمیان میں جو ہے جگہ کی تبدیلی کرنا اور ذکر کرنا، کتنی دیر کے لیے وہاں پر بیٹھنا، اس سے متعلق میں تھوڑا سا احادیث کی روشنی میں تھوڑے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہم الحمدللہ خیر سمیٹنے والوں میں سے بن جائیں، آمین۔ حضرت صائب رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت صائب نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملا، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملا، ان کے درمیان کلام کرو یا جگہ کو تبدیل کرو، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 883۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم نماز کے وقت، نماز جب ہم مکمل کر لیتے ہیں تو تھوڑی سی جگہ کو تبدیل کر لیں، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ یہ نہیں کہ گھر میں جگہ جگہ پھرنا ہے، نہیں، بلکہ اپنی ہی جگہ سے جان نماز کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں یا پھر تھوڑی سی گفتگو کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حدیث میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جہاں سنت پڑھی جائے وہاں اسی وقت فرض نماز نہ پڑھیں جب تک گفتگو نہ کر لیں یا جگہ تبدیل نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ میں بتاؤں گی، اور ہو سکتا ہے یہ مسئلہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوا ہو۔ ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے اور دونوں طرف سلام پھیرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک طرف سلام کرنا چاہیے اور دوسری طرف چھوڑ بھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ شیخ البانی کہتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ نماز کو حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے۔ تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تحلیل پہ نماز ختم ہوتی ہے۔ تحلیل ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنا، سلام کو یعنی حلال کرنا نماز کو۔ حلال سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد آپ گفتگو کر سکتے ہیں جو نماز میں چیزیں ممنوع ہوتی ہیں۔ اور دو طرف سلام پھیرنا سنت ہے اور دوسری طرف کے سلام کو کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سنت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، کان یسلم تحلیلۃ واحدہ، ٹھیک ہے، ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف سلام کرنا اس بات کی واضح دلالت ہے کہ دوسرا سلام واجب نہیں ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ایک سلام واجب ہے جبکہ دوسرا واجب نہیں، اور جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے، مگر پیاری بہنوں دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس کے متعلق عوام کو معلوم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بے شک دونوں طرف سلام پھیریں، ایک طرف نہیں بھی پھیرنا چاہ رہے تو مت پھیریں، لیکن معلوم تو ہونا چاہیے نا، مسائل تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ یقیناً ہم سب کے لیے مسائل کو جاننا ضروری ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سلام دونوں ہی طرف پھیریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انشاءاللہ، مگر جیسے میں نے آپ کو کہا کبھی کبھی ایک طرف بھی پھیر کر آپ اس سنت کے پر بھی عمل کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے سے ہمیں معلوم ہی نہیں تھی اس سنت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ باعمل بنائے، آمین رب العالمین۔ ایک اور مسئلہ، نماز کے بعد مصلی پر بیٹھنا کم از کم کتنی مقدار ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں ہم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لمبا تشہد پڑھتے تھے نا اتنا ہی لمبا ٹائم سلام پھیر کر بیٹھتے تھے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جتنا قیام اتنا رکوع، جتنا رکوع اتنا قوما، جتنا قوما اتنا سجدہ،
اور جتنا سجدہ اتنا تشہد. ہم نے پہلے بھی یہ چیز پڑھی تھی. ٹھیک ہے, حدیث میں بتا چکی ہوں. اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس روایت سے, حضرت برا بن عازب کی اس روایت سے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لمبا تشہد کرتے تھے اتنا ہی لمبا ٹائم بعد میں ذکر اذکار میں لگاتے تھے. اور یہ بیٹھنا بہت فائدے کی بات ہے. عام طور پر لوگ سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتے ہیں نا, ایسے ہی ہوتا ہے, سلام پھیرا اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اس مصلی پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی اور بے وضو نہ ہو, یعنی وضو نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے, شرط کیا ہے؟ وضو نہ ٹوٹے. فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس کی بخشش فرما دے, اے اللہ اس پر رحم فرما دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس لیے کہ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. یعنی دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. اتنی خوبصورت دعائیں ہیں یہ. مگر بیٹھنا بہت ہی کم ہوتا ہے, جلدی جلدی اٹھ کر چلے جاتے ہیں. ہم دیکھیں اگر فون پر بات کرتے ہوئے, موبائل پر میسیجز چیک کرتے ہوئے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے. مگر نماز کے بعد بیٹھنا مشکل لگتا ہے. جبکہ جتنے ہمارے گناہ زیادہ ہیں ہمیں چاہیے اتنا ہی زیادہ بیٹھیں. ٹھیک ہے, مگر شیطان ایسا کرنے نہیں دیتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے مختلف قسم کے. ہم یعنی اپنی جگہ سے ہم اپنی جگہ پر ٹک کر بیٹھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنی جگہ سے. دراصل شیطان ہم سے حسد کرتا ہے. جب کوئی ذکر کرنے لگے تو وہ جلنے لگتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا, اب کیسے روکوں. تو پھر کبھی تو خود آتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, یا پھر کسی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جاؤ اس سے بات کرو اور اس کو اٹھنے پر مجبور کرو. اسی لیے فرمایا جاتا ہے نا, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے, جنات میں سے بھی اور لوگوں میں سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ دونوں طرح کے لوگ انسان کی ہر نیکی کے وقت وسوسہ ڈال کر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ نیکی سے یعنی اس نیک کام سے رک جائے. اور سارے کام اس وقت یاد دلاتا ہے جب ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالکل مختلف تھا ہمارے عمل سے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے لے کر سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, یعنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں, مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کر دوں. اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. یہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کے ذکر کی فضیلت. ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں چاہیے کہ اگر ہم روزانہ نہیں بیٹھ سکتے نا تو جمعہ کے دن بیٹھ جائیں, کیونکہ روزانہ ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. اتنا لمبا ٹائم ہم بعض دفعہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں, خاص طور پہ عصر کے بعد. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ کوشش کر کے کم از کم 10 سے 15 منٹ پہلے سورج غروب ہونے سے 10-15 منٹ پہلے بیٹھ کر جائے نماز پر ذکر کرے, دعائیں مانگے, کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہے. اور جو ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے بیٹھنے کا, تو قبولیت کا وقت بھی ہے. تو ضرور یہاں پر بیٹھ کر ہم نماز مغرب سے پہلے اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ ذکر اذکار میں مشغول رہیں. مگر اس بات کا بھی خیال رکھیے گا, ذکر ایسے نہیں کرنا ہے جیسے ہم رٹے رٹائے الفاظ بولتے رہتے ہیں. اس میں پھر وہ نہ خشوع ہوتا ہے اور نہ وہ تڑپ ہوتی ہے رب سے مانگنے کی. نمازوں کے بعد جب ذکر کریں تو دل کو حاضر کر کے متوجہ کر کے دعا مانگے, کیونکہ زبان تو صرف پڑھ رہی ہوتی ہے, اصل ذکر تو دل کا ذکر ہے. جو بھی ذکر کریں اس پر تدبر کریں اور اس کے معنی پر غور کریں, سمجھیں, تاکہ دعا بھی دل سے نکلے اور قبول ہو جائے. ایک اور حدیث میں بیان کرتی ہوں جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور بے انتہا میں کہتی ہوں کہ جو ہے وہ انسان کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت خوبصورت حدیث ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہتا ہے,
ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے تو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اس شخص کے لیے دعا کرنے کے لیے. سوچیں آپ، سبحان اللہ. اور ان فرشتوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کی فضا بھر جاتی ہے فرشتوں سے. اور وہ فرشتے 3 دعائیں کرنے لگتے ہیں. پہلے میں نے 2 دعائیں والی حدیث بتائی تھی، اب میں 3 والی بتا رہی ہوں. 3 دعائیں کرنے لگتے ہیں اس شخص کے لیے جو ذکر کر رہا ہے. پہلی کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ. اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، یعنی اس پر اپنی رحمت پر جو ہے چھا جائے، تیری رحمت ایسا سایہ کر دے. پھر اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. پیاری بہنوں، آپ ذرا سوچیں، اللہ جس کے سارے گناہ بخش دے، اس کی رحمت اس کے بندے کو ڈھانپ لے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے، ذکر و اذکار کرنے والے لوگوں میں، اور اللہ کے لیے تدبر کرنے والے اور غور و فکر کرنے والے لوگوں کی صف میں رب العالمین ہمیں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. بارک اللہ فیکم وفی علمکم وفی عملکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.